بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 77 ہے۔ 76 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب الصدقہ، صدقات کا بیان چل رہا تھا۔ کچھ صدقات ہم نے ذکر کی اور اس کے فضائل و مسائل اور اس پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کو ہم نے ذکر کیا۔ آج کے درس کے اندر بھی ہم ذکر کریں گے کہ جو صدقہ ہم نکالتے ہیں اس پر اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن صدقہ کب قبول ہوگا، اس کی حالت کیسے ہونی چاہیے، یہ پچھلے درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ مقصد اللہ کریم جل جلالہ کی رضا ہونی چاہیے۔ دکھلاوا، ریاکاری، احسان جتلانا اور کسی کو اذیت پہنچانا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت سنیے، فرمایا کہ 3 باتیں جو ہیں وہ انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ وہ کنجوسی، وہ بخل جس کی پیروی کی جائے، اتباع جس کی جائے، کہ ہو بھی کنجوسی پھر ہم اس کو ماننے والے ہوں۔ نمبر 2، خواہشات نفس، انسان کی جو خواہشات ہیں جن کی اتباع کی جائے وہ بھی انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اور آدمی کا خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کیا کر دیتی ہیں، ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ نیکی کے خزانوں میں سے ہیں۔ ان میں سے جو ایک چیز ہے وہ خزانہ نیکیوں میں سے جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ انداز میں کیا کیا جائے، صدقہ کیا جائے، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ کم مایا انسان کا محنت و مشقت کر کے کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ ویسے تو مال دولت گھر میں موجود ہے، کوئی بھی آ جائے مانگنے والا اس کو ہم دیتے ہیں، اس کو صدقے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے افضل صدقہ تب بنتا ہے کہ جب سب سے کم آمدنی والا وہ شخص جو کماتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اس کم آمدنی میں سے بھی وہ کیا کرتا ہے، فقیر و مساکین کو کیا نکالتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، فقراء کو وہ صدقہ دیتا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 7 آدمی وہ خوش نصیب جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے بھی ایک شخص وہ ہے جو صدقہ اس انداز میں کرتا ہے کہ کرتا تو دائیں ہاتھ سے ہے مگر اس کے بائیں ہاتھ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اس انداز میں صدقات کرتے ہیں ان کو بھی انشاء اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ کریم رب احسان جتلانے والا، وہ صدقہ جو ہم احسان جتلا کر صدقہ کرتے ہیں وہ صدقہ اللہ کبھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کرتا۔ اب پوشیدہ طور پر جو ہم صدقات کرتے ہیں ان پر اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے کتنے انعامات نازل ہوتے ہیں ہم پر، اور کتنے احسانات اس مالک کی طرف سے ہم پر ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک جل جلالہ کی ولی کامل ہیں، وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ شریف کے اندر حاضر ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ ابن مبارک حرم شریف کے اندر لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی سوئے نا تو خواب کے اندر کیا دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ آسمان سے جیسے ہی فرشتے نازل ہوئے ہیں تو فرشتوں نے آپس کے اندر گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ ایک نے کہا جی اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، دوسرے نے کہا جی 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پھر کہا گیا اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، تو کہا گیا جی 1 شخص کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ابھی یہ کلام جاری تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سنا تو کہتے میں بے چین ہوا، بے قرار ہوا۔ کہتے خیال آیا کہ 6 لاکھ لوگ مکہ شریف کے اندر گئے حج کرنے کے لیے، ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے جب سوچا، اس کو سوچتا رہا، تو پھر فرشتے جو ہے نا آپس میں پھر کلام کرتے ہیں، تو پھر کلام کر کے کہا گیا جی اس 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا،
ایک شخص کی وجہ سے، اور اس شخص کا جو تعلق ہے وہ فلاں دمشق کے علاقے سے اس شخص کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جس کا خواب کے اندر مجھے اشارہ کیا تھا فلاں علاقے میں رہتا ہے، وہ جوتے سلائی کرتا تھا، وہ کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میرے دل میں تمنا و خواہش پیدا ہوئی کہ جس کا تذکرہ رب کی رحمت کے فرشتے کر رہے تھے کہ وہ شخص جوتیاں سلائی کرتا ہے، میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے مقام تک پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ شخص ملا، اس کا نام تھا علی ابن الموافق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں میں جیسے اس کے گھر کے اندر پہنچا میری ملاقات اس کے ساتھ ہوئی تو میں نے ان سے وہ سارا واقعہ عرض کیا جو مجھے خواب کے اندر دکھائی دیا۔ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے 6 لاکھ مسلمانوں کا حج قبول ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے قدموں پہ ان کے گرا اور میں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے وہ مجھے عمل بتائیے، کس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ پر کرم فرمایا ہے اور آپ کے توسل سے اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص نے جیسے یہ بات سنی وہ رونے لگ جاتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ، پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کی کہ مجھے وہ بتائیے آپ نے عمل کون سا کیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جوتیوں کا کام کرتا ہوں، جوتیوں کو میں سلائی کرتا ہوں اور عرصہ 30 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس نے کہا کہ 30 سال میں نے یہ محنت کی ہے، محنت کر کے میں نے پیسے جمع کیے تھے کہ میں اللہ پاک کے گھر میں جاؤں گا، اس کے پیارے حبیب کے گھر میں جاؤں گا، وہاں پر جا کر میں کیا کروں گا، حج کو ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اتنی محنت میں نے جو کی ہے 30 سال کے اندر، میں نے 30 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر میں نے 300 درہم جمع کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں جب حج کی تیاری تھی صبح قافلہ جانا تھا، کہتے ہیں کہ رات میری بیوی جو تھی وہ تھی حاملہ، اس کو گوشت کھانے کی طلب ہوئی۔ اس نے کہا جی پڑوسیوں کے گھر میں گوشت پک رہا ہے، اے عبداللہ ابن مبارک آپ وہاں جائیے میرے لیے گوشت لے کے آئیں۔ بیوی حمل کے ساتھ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی پڑوسیوں کے دروازے پہ گیا میں نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، مالک باہر آیا تو میں نے ان کو ساری بات کہی۔ میں نے کہا جی میری بیوی جو ہے نا بیمار ہے، وہ گوشت کی طلب رکھ رہی ہے، آپ کے گھر میں گوشت پک رہا ہے، اس کی جو ہے نا آواز جو ہے اس کڑھائی کی، اس برتن کی، اس دیگچی کی، اس چولہے کی، اس کی جو اندر چمچہ ہلتا ہے اس کی کھنکھناہٹ کی آواز ہمارے گھر میں پہنچی ہے، تو میری بیوی نے مجبور کیا ہے کہ ان کے گھر سے گوشت لے کے آئیں۔ اب وہ مالک مکان رونے لگ گیا۔ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک اور رب کے بندے اور رب کے ولی کامل، جو وہ گوشت جو ہمارے گھر پک رہا ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ تو ایک گدھے کا گوشت ہے۔ اس نے کہا جی پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کی شے تھی نہ کوئی پکانے کی شے تھی، اور میرے پاس اتنی توفیق و استطاعت نہیں تھی کہ بچے پتہ نہیں کتنے روز سے کہہ رہے تھے کہ ابو جی ہم نے گوشت کھانا ہے، ہم نے گوشت کھانا ہے، ہم نے گوشت کھانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں باہر گیا، وہاں پر مرا ہوا ایک گدھا جو ہے نا جن کو لوگوں نے ڈال دیا تھا، وہاں سے کاٹ کر گوشت میں لے آیا تاکہ میں اپنے گھر اس کو ہنڈیاں پہ رکھ دوں، تاکہ بچوں کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ چلے ہمارے گھر گوشت پک رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں رونے لگ گیا کہ ہو ہمارا پڑوسی اور اس تکلیف اور مصیبت کے اندر ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں واپس گھر گیا اور عرصہ 30 سال سے جو میں نے 300 درہم حج کے لیے جمع کیے تھے، کہتے ہیں میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا اور اٹھا کر پڑوسی کے حوالے عزت کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا جی میں نے تو حج کے لیے یہ پیسہ جمع کیا تھا، لیکن پڑوسی بھوکے ہوں اور یہ کیفیت ان کی ہو تو فرماتے کہ میں حج نہیں کرتا، آپ یہ پیسے رکھیں، اس سے اپنا نظام چلائیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ شاید یہی نیکی تھی کہ میں نے پوشیدہ طور پر اور اللہ کی رضا کے لیے جو میں نے صدقہ کیا تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے کرم کیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ جو آپ نے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، کسی کے ساتھ بھلائی آپ نے کی، آپ کے اسی عمل صالح کی وجہ سے
کریم رب نے آپ کی اس عمل کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہے وہ عمل کہ جہاں پہ انسان جائے اور اس کو اپنے حج کا یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا حج بھی قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن جب ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو رب کتنا کرم فرماتا ہے، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے، کرم بالائے کرم ہوتا ہے۔ اور کرم بالائے کرم ہونے کے ساتھ ایک شخص کی وجہ سے کریم رب نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا۔ تو یہ سارا جو ایسا صدقہ جس کو ہم اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کریم رب اسی کا اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایسی وہ باتیں کہ آپ صدقات کریں، لیکن آپ کا مقصود ہونا چاہیے کہ میں اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا کروں، یہ صدقہ کروں۔ جب آپ کا مقصد یہ ہو جائے گا تو اللہ پاک جل جلالہ آپ پہ خصوصی اپنا کرم و فضل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اندر کہتے ہیں کئی سال تک شدید قحط رہا، کوئی بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عورت کے پاس ایک روٹی کا لقمہ تھا اور اس نے قحط تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو کھانے پینے کی اشیاء اور گندم کے لحاظ سے کافی قلت تھی۔ ایک روٹی کا لقمہ تھا اس کے پاس، ایک عورت کے پاس۔ کہتی جیسے میں نے منہ کے اندر رکھنا چاہا، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک سائل آیا، اس نے اپنی جھولی کو پھیلایا، رب کے نام پر اس نے کچھ مانگا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا، وہ اپنا جو نوالہ منہ کے اندر قریب تھا کہ میں اس کو لے کے جاؤں، وہ میں نے اپنا نوالہ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ عورت کہتے ہیں جنگل کی طرف گئی، لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اس کا اپنا بچہ تھا۔ کہتے ہیں اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے کیا کیا، میرے بچے کو اٹھا لیا۔ اب ماں قریب پاس ہو اور ایک بھیڑیا بچے کو لے کر جائے، ظاہری بات ہے یہ چیز تکلیف تو دیتی ہے نا۔ کہتی ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور میں نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دست طلب ہوئی، میں نے سوال کیا، میں نے مدد کو طلب کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے اللہ پاک جل جلالہ نے کرم کیا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کیا کیا، اس کے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس ماں کی گود کے اندر دیا، اور ہاتف غیبی سی آواز آئی، کہا اے بندی کیا تو اس لقمہ پر راضی ہے؟ یہ اس لقمہ کے بدلے ہے جو تو نے ایک لقمہ اللہ پاک جل جلالہ کی راہ کے اندر خرچ کیا تھا۔ یہ ہے جب ہم رب کی رضا کے لیے ایک لقمہ خرچ کرتے ہیں تو رب اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے اور اتنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جہاں پہ انسان کا تصور تک نہیں جاتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا، اور رب ایسے ایسے مشکل اور اوکھے مقام کے اندر ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ صدقہ جس کو ہم رب کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کسی کے تذلیل، کسی کو ذلت پہنچانا، کسی کو حقیر کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد احسان جتلانا نہ ہو۔ جب ہم صدقات کریں ہمارا ایک ہی مقصد ہو کہ کریم رب کیا ہو جائے، ہم پر راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اندر اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، ایک فقیر امیر کے دروازے پہ حاضر ہوا اور اللہ کے نام پر اس نے کیا کیا، ایک روٹی کو طلب کیا۔ مالدار کی ایک نیک سیرت بیٹی نے کیا کیا، توے پہ وہ گرم گرم روٹی پکا رہی تھی تو اس نے وہ روٹی خود نہ کھائی، گھر والوں کو نہ دی، اس نے وہ روٹی کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا کر کے اس نے وہ روٹی جو ہے اس فقیر کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر کا جو مالدار شخص تھا، مالک تھا، جو ہی اس کو دی تو کیا ہوا، وہ روٹی جیسے فقیر سائل تک پہنچی، وہ بچی جیسے گھر آئی تو کیا ہوا، وہ بدبخت اور کنجوس مالدار شخص، وہ باپ جس کی بیٹی نے صدقہ کیا تھا، اس کے باپ جو کنجوس تھا، انتہائی بدبخت تھا، دنیا کا مال و متاع اس کے پاس تھا، اس نے کہا بچی یہ روٹی تو کس کو دے کر آئی ہے؟ تو بچی نے کہا جی ایک مانگنے والا، اس نے رب کے نام پر صدا لگائی۔ باپ نے کیا کیا، اپنی سگی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا، کہا تمہیں علم نہیں تھا کہ میں گھر میں موجود ہوں، روٹی پکا کر تو نے مجھے پیش کرنی تھی اور تو جا کر ایک سائل کو دے کر آئی۔ اللہ اکبر۔
رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف سے ایسا غضب اس کے باپ پر آیا کہ وہ ذلیل ہوا، اس کا مال متاع سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوا پھر؟ وہ وقت آیا کہ وہ بچی جو گھر کے اندر رہنے والی تھی، جس نے سائل کو کیا دی تھی؟ ایک روٹی دی تھی، اب وہ مانگنے پر مجبور ہوگی، مانگنے پر مجبور ہوگی۔ گھر کے اندر اس طرف سے وہ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے ایسا امتحان آیا اور سارا رزق مال متاع سارا کچھ ختم ہو گیا، باپ اس کا مر گیا۔ وہ باپ پردہ ہو کر عزت کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس نے کیا کیا؟ مانگنا شروع کر دیا۔ ایک دروازے پہ دستک دی اس بچی نے تو ایک عورت نکلی، اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی حسین و جمیل بچی ہے، کسی امیر گھرانے کی محسوس ہو رہی ہے اور یہ آج مانگ رہی ہے، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا بچی اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی بچی اندر آئی اس نے کہا جی میرا بچہ جوان ہے، میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، تو راضی ہے؟ بچی نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ نکاح اس کے ساتھ کر لیا۔ رات کے وقت جیسے شور کے سامنے وہ بچی دسترخوان پر پہنچی، کھانا کھانے کی جب باری آتی ہے تو بچی اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، لقمے کھاتی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، سرکار دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے تھے اور پسند فرماتے تھے، لہٰذا تو دائیں ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اب اس کو کیا علم تھا کہ دایاں ہاتھ تو اس کے باپ نے کاٹ دیا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ اس نے اس ہاتھ کی وجہ سے ایک فقیر کی جھولی کے اندر ایک روٹی ڈالی تھی۔ شوہر نے جب بار بار اصرار کیا، اس بچی نے شرمندگی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو باہر نہ نکالا کہ کہیں میں باہر ہاتھ نکالوں گی کہیں ایسا نہ ہو شوہر کو پتہ چل نفرت کر جائے، مجھے چھوڑ نہ دے۔ جب بار بار معاملہ آیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا او بندی، فرمایا اس ہاتھ سے تو نے ایک فقیر کی جھولی میں صدقہ اس کی رضا کے لیے ڈالا تھا، رب نے کہا اس ہاتھ کو باہر نکال۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ کو باہر نکالا، کریم رب نے کیا کیا؟ ہاتھ کو سلامتی عطا فرما دی۔ علم نہیں تھا کہ کٹا کہاں سے ہے اور تکلیف کہاں سے ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ بچی اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہے، اس کا ہاتھ صحیح و سلامت ہوتا ہے۔ تو یہ ہے فیضان اور یہ ہے مدد اور یہ ہے فوائد کہ جب ہم پوشیدہ طور پر کریم رب کی رضا کے لیے جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ سے ایک لقمہ صدقہ کریں تو اللہ بچے محفوظ رکھتا ہے، جبریل کے ذریعے رب مدد فرماتا ہے، اور ایک روٹی کا اگر صدقہ کیا جائے تو کریم رب کتنی مدد فرماتا ہے کہ کریم رب ہاتھوں کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی جائے تو 300 درہم اگر کسی کے حوالے کریں، کسی پیاسے اور کسی بھوکے کے حوالے کر کے اس کی بھوک کو مٹائیں تو رب ان کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کرتا ہے۔ تو کریم رب کی بارگاہ میں یہی التجا، یہی دعا، اللہ ہمیں صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن اس کے ساتھ ہماری نیت یہی ہو کہ یہ جو بھی ہم صدقات کرتے ہیں، چاہے ایک لقمہ کریں، 1000 دیں، لاکھ دیں، کروڑوں دیں، ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ کریم رب ہم پر راضی ہو جائے۔ جب ہمارا مقصد، ہماری نیت یہی ہوگی تو پھر ان صدقات کا فیضان ضرور نصیب ہوگا، دل کو سرور بھی نصیب ہوگا، تنگ دستی بھی دور ہوگی، زندگی کے اندر گھر میں خیر و برکت کا بھی نزول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔